اچھا رسول کا تو سرٹیفکیٹ آ گیا، اب اہل بیت کا چاہیے، اہل بیت کے لیے چاہیے کہ اہل بیت کی لیاقت کتنی ہے؟ اب سنیے کام کیا ہے، پہلے کام کی نوعیت سمجھیے۔ کام ہے قرآن پڑھانا، کام ہے قرآن کے ساتھی ہیں نا، لہذا قرآن کی تعلیم دینا ان کا کام ہے، تو قرآن کی نالج ان میں ہونا چاہیے، بالکل سامنے کی بات ہے، قرآن کی نالج ان میں ہونا چاہیے۔ رسول تو رسول ہو گئے، ان کو تو قرآن دے دیا گیا، ان کو تو اللہ نے پڑھا دیا۔ اب بات آگے بڑھی، جب بات آگے بڑھی تو اب کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہو، تو اب دوسرا تو کوئی بتائے گا نہیں، قرآن ہی بتائے گا، قرآن ہی بتائے گا۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ رسول کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیجئے کہ ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی، ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہو، تو اب جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہوگا وہی قرآن پڑھائے گا۔ اور جب اس کو اپنے علم کا مظاہرہ مطلوب ہوا تو اس نے دشمنوں کے نرغے میں بیٹھ کے ممبر پہ کہہ دیا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ 1400 برس کے طول تاریخ میں ایک ہی آواز، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں۔ یہ آواز حیدر کرار کی آواز، یہ آواز علی مرتضیٰ کی آواز، یہ آواز اس کی آواز ہے جس کو اللہ نے قرآن کا ساتھی بنا کے بھیجا۔ اور عزیزان گرامی، قرآن نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو بچانے کے واسطے آل محمد نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں پیش کی ہیں، ورنہ یہ کتاب بھی تحریف کا شکار ہو کے اور تورات انجیل کی طرح کھو جاتی اختلافات میں، نام رہ جاتا، کچھ قصے رہ جاتے، وہ حقیقتیں غائب ہو جاتی جو آج قرآن کے دامن میں ہیں۔ قربان جائیے آل محمد کے جنہوں نے قرآن کو زندہ رکھا ہے۔ کربلا کی وجہ سے قرآن زندہ ہے، اگر کربلا نہ ہوتی تو قرآن زندہ نہ ہوتا، اس لیے کہ حسین جس سے لڑے ہیں اور حسین نے جس کے چہرے سے مذہبی نقاب اتاری ہے اپنی جان دے کے، وہ سر دربار بیٹھا کہہ رہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل، ہاشمیوں نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ کیوں حضور؟ سر دربار جو قرآن سے انکار کر رہا ہو اور رسول اللہ پر سیاست کا الزام لگا رہا ہو کہ ان کا سیاسی کھیل تھا،
جو رسول بن کے بیٹھ گئے تھے اور وہی کا ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ آسمان سے نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، گھر کا بنایا ہوا معاملہ تھا قرآن۔ ایسا بادشاہ جب تخت اقتدار پہ آ جائے تو قرآن کئی دن زندہ رہے گا، اور چند پیسوں میں بکے ہوئے مسلمان دربار میں رزق حرام کھانے کے لیے حاضر ہیں، اور کوئی پلٹ کے اتنا نہیں کہتا کہ کیا بک رہا ہے۔ ہر ایک کی زبان پر دولت کی مہر لگی ہے، ہر ایک اقتدار کے ہاتھوں بکا ہوا ہے۔ زندہ باد ہے حسین، ایسے موقع پر قرآن کو ثابت کیا، ایسے موقع پر قرآن کو ثابت کیا۔ امام وقت چوتھے امام تھے، امام زین العابدین علیہ السلام۔ فریضہ ان کا تھا کہ جواب دے، اور وہ جواب دیتے، مگر اس وقت مصلحت یہی تھی کہ کٹا ہوا سر جواب دے، اس لیے کہ زندہ انسان کے جواب دینے سے دلیل میں وہ زور نہیں پیدا ہوتا جو کٹے ہوئے سر سے جواب دینے میں پیدا ہوتا ہے۔ ادھر اس نے کہا کہ ہاشمیوں نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ خبر آئی تھی نہ وحی نازل ہوئی تھی، اور ادھر کٹے سر سے آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ یہ بھی سر سے آواز آ سکتی تھی کہ یزید تو جھوٹ کہہ رہا ہے، نہیں، قرآن پڑھا، جواب میں قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھ کے اس کو یہ جتا دیا کہ جو کٹے سر سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے وہ مٹایا نہیں جا سکتا، وہ ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ فنا نہیں کیا جا سکتا۔ ورنہ بات یہ بھی ہو سکتی تھی کہ یزید تو جھوٹ کہہ رہا ہے، وہی بھی آئی تھی اور قرآن بھی نازل ہوا تھا، مگر بجائے یہ کہنے کہ قرآن کی آیت پڑھ کے قرآن کے وجود کے اوپر ایک اور مہر لگا دی کہ یہ کلام الہی ہے اور اس کی سچائی میں کبھی ڈاؤٹ اور شک نہ کرنا۔ یہ تھے حسین، یہ تھے حسین جو اپنا قافلہ لیے ہوئے کربلا کے قریب ہیں۔